اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل اسلام پہ منعقد کی جانے والی عید اکبر، عید ولایت، عید غدیر تمام غدیریوں کو مبارک ہو۔ پھر اپنی اور آپ سب کی طرف سے جناب رسالت مآب سے لے کے قائم آل محمد تک کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج سے فارغ ہو کر واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے، جب مقام غدیر پر پہنچے تو 1,20,000 صحابہ کرام کا مجمع ساتھ تھا۔ قدرت کی طرف سے آواز آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ کہ اے میرے رسول، پہنچا دے وہ چیز جو تیری طرف نازل کی گئی، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھ لینا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اللہ تم کو لوگوں سے بچا لے گا، تحقیق اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ 13 سال قرآن مکے میں اترا، 10 سال قرآن مدینے میں اترا، نماز اتر چکی، روزہ اتر چکا، حج اتر چکا، تمام احکام اتر چکے۔ اب وہ کون سا مسئلہ ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ آج قدرت کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ پہلے جب بھی اپنے حبیب سے گفتگو کرتا تو انداز تخاطب بڑا پیارا ہوتا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا طٰہٰ، کبھی یاسین، مگر آج تو توحید جلال میں فرما رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ، کہ اے رسول پہنچا دے۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ کام کوئی اہم ہے جس کے نہ ہونے سے دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب 2 مسئلے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ رسول کون ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے جس کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا، لیکن ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو 40 سال کے بعد نبی بنے۔ ہمارا نبی ازل سے نبی ہے، جس کے لیے خالق کائنات سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب زمین و آسمان بنے نہ تھے، شمس و قمر کے چراغ جلے نہ تھے، دنیا آباد نہ تھی، شاد نہ تھی۔ میں وعدے لے رہا تھا، نبی وعدے دے رہے تھے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا، اور اگر تم پھر گئے تو یاد رکھنا مومنوں سے نام کاٹ کر فاسقوں میں لکھ دوں گا۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ باقی نبی امتوں کے نبی تھے اور محمد مصطفیٰ نبیوں کے نبی ہیں۔ قدرت کی آواز آئی، اے میرے رسول، جس کو ابراہیم کی دعا میں نے رسول کہا۔ اے وہ میرے رسول جس کو موسیٰ کی توریت میں نے رسول کہا۔ اے وہ میرے رسول جس کو عیسیٰ کی بشارت میں نے رسول کہا۔ اے وہ میرے رسول جس کو کلمہ طیب میں نے رسول کہا۔ اب وہ چیز پہنچا جو تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ کلمہ سنتے ہی، یہ حکم سنتے ہی جناب بلال کو آواز دی کہ اذان دو، اور آج اذان میں حی علی خیر العمل کی صدا بلند کرو۔
باقی سارے عمل تو بتلا چکا ہوں، لیکن آج تمہیں خیر العمل بتلایا جائے گا، چونکہ یہ فقرہ اسی واقعے کی یادگار ہے، اس لیے جزو اذان بن گیا۔ اذان کی آواز سن کر جانے والے پلٹے، آنے والے تیز چلے۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ بس یہیں پہ رک جاؤ اور خداوند تعالیٰ کا پیغام سن کر اپنے اپنے علاقے میں چلے جانا۔ صحابہ کرام محو حیرت تھے کہ اس شدت کی دھوپ میں کون سا حکم نازل ہونے والا ہے۔ جب تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے تو نبی اکرم نے اونٹوں کے پلانوں کا ایک نرالا ممبر بنوایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم نے اونٹوں کے پلانوں کا ایک نرالا ممبر بنوایا؟ کیا باعجاز نبوت مدینے سے ممبر نہیں منگوا سکتے تھے؟ کیا تخت بلقیس نہیں آ سکتا تھا؟ منگوا سکتے تھے، لیکن عمدن ایسا کیا گیا کہ اگر لوگ میری بات بھول جائیں گے تو کم از کم یہ ممبر تو ذہن میں رہے گا۔ حکم خدا ملا کہ ممبر پر اپنے ساتھ علی کو لے کر سوار ہو جائیے، اور علی جیسے شجاع مرد کا ہاتھ جو کہ ید اللہ ہے بلند فرما کے کائنات کے سامنے اعلان ولایت کچھ ان الفاظ میں کر دیجئے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ادھر میدان غدیر خم گرم، ادھر مصطفیٰ ولایت اعلان مرتضیٰ میں سرگرم، کسی کے پاؤں پہ چھالے کسی کے دل پہ چھالے، مصطفیٰ ممبر سے اترے، جبرائیل عرش سے اترے، کسی کے چہرے اترے۔ ممبر سے نبی کے ساتھ علی اترا، جبرائیل کے ساتھ عرش سے قرآن اترا، قدرت کی آواز آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین وہ مکمل ہے جس میں علی کی ولا ہو، اور اسی دین سے اللہ راضی ہے۔ بے شک لا الہ الا اللہ دین ہے، محمد رسول اللہ بھی دین ہے، مگر کامل تب ہوتا ہے جب ولی اللہ آئے، ورنہ کامل نہیں ہوتا۔ بس یاد رکھو، اگر قرآن میں انما ولیکم اللہ کی آیت نہ ہوتی اور محمد مصطفیٰ کی زبان پر من کنت مولا کی روایت نہ ہوتی تو ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ انما ولیکم اللہ کی آیت نے اور من کنت مولا کی روایت نے ہمیں علی ولی اللہ پڑھا دیا۔ صرف ہمیں ہی نہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے بخن کہلوا دیا۔ کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ شفا قاضی ایاز کے صفحہ نمبر 138 سے پڑھتی ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات عرش اعظم پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے عرض کی پالنے والے، لا الہ الا اللہ تیری توحید ہے، محمد رسول اللہ میری رسالت ہے، یہ میرے بھائی علی کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ آواز آئی، اے میرے حبیب، ٹھیک ہے، توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک حیدر کرار مدد کے لیے نہ آئے نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت بچتی ہے۔ پھر کہتے ہیں علی کا نام تو آ گیا لیکن علی ولی اللہ تو نہیں آیا۔ اس کے جواب میں مقتل خازمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 عن جابر قالا رسول اللہ علی باب الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں
کہ جب میں معراج کی رات عرش پر گیا تو جنت کے دروازے پہ کیا دیکھتا ہوں کہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ شب معراج جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو وہی ہوئی، وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے رسول ان سے سوال کرو جو تم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ حضور نے دریافت کیا، یا ایھا النبیون لما بعثتم، اے انبیاء کس شرط پر نبی بنائے گئے تھے؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، خداوند تعالیٰ نے ہم سے اپنی توحید اور آپ کی نبوت اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لے کر نبوت عطا کی۔ شیخ صدوق اپنی امالی کے صفحہ نمبر 114 میں لکھتے ہیں، یہ شیعوں کی مستند کتاب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اگر ولائے علی پہ قائم نہ ہوں تو نبوت نہیں ملتی، اور علی المرتضیٰ کی ماں بھی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ لکھتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد قبر میں گئیں، قبر میں 2 کرسیاں آئیں، ایک کرسی نبوت کی اور ایک کرسی امامت کی۔ منکر نکیر آئے، دیکھ کے کہتے ہیں، من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ بی بی کی آواز آئی، ربی وحدہ لا شریک، میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ آواز آئی، من نبیوں کی، نبی محمدی، میرا نبی محمد ہے۔ منکر نکیر نے کہا، من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ بی بی کی نگاہ بیٹے پہ اٹھی، بیٹے کی نگاہ ماں پہ اٹھی، مسکرا کے فرمایا، امام علی ابن ابی طالب، میرا امام علی ابن ابی طالب ہے، بس کوئی بھی اس سوال سے بچ نہیں سکتا۔ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276، جناب رسالت معاف فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے منادی والا کلمہ توحید کی صدا بلند کرے گا، بس تمام لوگ یہ کلمہ زبان پر جاری کریں گے۔ اس کے بعد جناب رسالت معاف کی نبوت کی شہادت کی صدا بلند کرے گا، تمام مسلمان یہ کلمہ زبان پر جاری کریں گے۔ اس کے بعد کوئی کہنے والا کہے گا، ان کو جنت میں لے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، وہ کفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لو، ان سے سوال کرو، ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی المرتضیٰ کی ولایت کے بارے میں پوچھو، اور جو علی ولی اللہ کے قائل ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اتنے سخت وقت میں جب نماز روزے کانپ رہے ہوں گے، حج منہ کے بل گر رہے ہوں گے، اس وقت میرے دادا علی کی ولایت کہے گی، نماز گھبرانا نہیں، روزہ گھبرانا نہیں، حج گھبرانا نہیں، جو چیز کم ہوتی جائے گی میں تول تول کے پورا کرتی جاؤں گی۔ روز محشر سب سے مشکل وقت پل صراط سے گزرنا ہے، وہ بھی پار نہیں کر سکیں گے جب تک علی المرتضیٰ شیر خدا، وارث اللہ تعالی، مالک کل کفا، مصداق آیا انما ولیکم اللہ، جن کی شان میں جبرائیل نے جنگ احد کے دن خوشخبری سنائی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کی ولایت کا ٹکٹ ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔